अस्सलाम वालेकुम। جی وعلیکم السلام۔ آپ کے کے صاحبزادے ہیں؟ جو مختوم دیوان سید جاوید حسن بخاری، آستانہ عالیہ عود شریف۔ آج میرے خیال جتوئی میں پہلی دفعہ آپ آئے ہیں؟ نہیں، چتوئی میں کافی بار آمد ہوئی ہے، آپ کی طرف پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کی طرف پہنچے، الحمدللہ۔ کتنے آپ بھائی ہیں؟ جی 3 بھائی ہیں، ماشاء سید اویس جہانیہ، سید بلال جہانیہ اور بندہ ناچیز سید عمر۔ نہیں آپ بڑی چیز ہو، سادات بھی ہو، پھر آپ وہ یہ ہیں جی مخدوم جہانیہ دربار، بہت پیاری، ان کے سجاد نوشی کے بیٹے ہیں۔ اچھا، آگے پیچھے بھی تو رون کے تو ہر وقت لگی رہتی ہے نا الحمدللہ، مریدین کی۔ اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ محفل سماعت کراتے ہیں یا محفل ناز سے دلچسپی ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ حضور کا عرس مبارک ہوتا ہے 11 ذی الحج، بعد نماز مغرب چادر پوشی کی طرف چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی، خطیب، اور اس کے بعد گئی رات کو قوالی شروع ہوتی ہے جو صبح تک محفل سماع کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اختتامی دعا اور اجازت لوگوں کو۔ ایک رات ہوتا ہے اس؟ جی 1 رات کا 3 روزہ ہوتا ہے ویسے تو، لیکن معاملہ کچھ ایسا کہ 11 ذی الحج ہے، تو حضور کا جو دن ہے وہ ہے 10 ذی الحج، تو قربانی کی وجہ سے لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو اس وجہ سے جو چراغان تو ہم کر دیتے ہیں 10 کو ہی، پھر محفل پاک کا جو ہے نا وہ 11 ذی الحج اور 12 کے صبح اختتام کرتے ہیں۔ اللہ خوش ہے۔ وہاں تو حضرت علی المرضیٰ کا قدم بھی ہے، جی بالکل۔ یہ کیسے آیا تھا؟ عود شریف سے حضرت مخدوم جہانیہ قطب الاقطاب قلندر ابن قلندر غوث الاغیاث شہنشاہ ولایت فخر اہل سنت فخر سادات سید و سادات حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دہلی سے روانہ ہوئے تھے، تو حضور کا قدم مبارک پتھر پہ جو لگا ہوا ہے درا خیبر، جب فتح کرنے لگے تھے خیبر کو، اس ٹائم جب حضور نے بلایا تھا کہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی آؤ میری مدد کرو، اللہ کا واسطہ ہے، تو حضرت مولا کائنات مدد کو آئے اور اتنے جلال میں گئے کہ جب درہ خیبر اٹھا کے ڈالا تھا، اس طرح ٹائم اتنا جلال تھا، آپ نے پتھر پہ پیر رکھا تو پتھر موم ہو گیا تھا، اللہ، تو وہ پتھر جو ہے نا حضرت تقریباً آج کی تاریخ میں عود شریف میں وہ پتھر موجود ہے، جی ہم نے جس پہ حضرت کا نقش قدم کا بنا ہوا ہے، اسے 100 بندہ بھی مل کے اٹھائے تو نہیں اٹھایا جائے گا، تو حضرت مخدوم نے اسے اکیلے ہی اپنی فخر کی طاقت سے، فخر کے جلال سے اکیلے ہی آپ نے اٹھایا اور اپنی گودڑی میں لے کر عود شریف جو ہے نا اسے رکھا، الحمدللہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ دیوار پہ آئے تھے، ایک دیوار ہے عود شریف میں، جی اسی طرح وہ بھی دہلی کی مسجد ہے، آپ نماز کے لیے گئے تو محراب ٹیڑھا تھا، اچھا، تو آپ 2 بھائی ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اور سوتیلے بھائی ہیں حضرت راجن قتال رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے مسجد سے باہر نماز پڑھی، اچھا، جب امام مسجد باہر آیا تو کہنے لگا کہ فقیر آپ نے مسجد سے باہر نماز پڑھی ہے، مسجد کے اندر کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، امام تجھے نہیں نظر آتا کہ تیری نماز بھی اور باقیوں کی بھی رائگاں جا رہی ہے، یہ نماز نہیں ہو رہی؟ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا اتنے آئے ہو تو تم سیدھا کر دو محراب کو، تو ایک بھائی نے ادھر سے کندھا لگایا، ایک نے ادھر سے کندھا لگایا، محراب کو زور دیا تو محراب آواز دیتے ہوئے سیدھا ہو گیا، سبحان، جب سیدھا ہوا تو واقعہ بہت لمبا ہے، میں اسے شارٹ کر رہا ہوں، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں اور ذرا جو ہے نا جھگڑا کرنے لگے، تو آپ دیوار پہ بیٹھ گئے، تو دیوار پر بیٹھ کے آپ نے چھڑی نہ ملی تو سانپ پکڑا، سانپ کو دیوار پہ مارا اور کہا کہ عود شریف چلو، تو آج بھی وہ دیوار عود شریف میں موجود ہے جو دونوں بھائیوں کو لے کر آئی تھی، تو وہ عود شریف میں آج بھی اس کی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے دیوار، لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اس دیوار کی، ہم نے دیکھا ہے۔ جی بالکل، اسی طرح حضور کے 2 مرید ہیں جو غوث ہیں، اچھا، اور 2 مرید ہیں جو قطب ہیں، جن کا مسلح ابھی بھی ہوا میں اڑ رہا ہے، واہ، اور آپ کا فرمان ہے کہ روز قیامت وہ نیچے آئے گا، تو
جن کے مرید غوث اور کتب تھے، سبحان تو وہ آپ شخصیت خود کیا ہوئی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور دربار ہے، وہاں ایک تھمبا آیا ہوا تھا۔ جی وہ حضرت کے دادا حضور ہیں، اچھا حضرت مخدوم جہانیہ جن کی یہ سارا واقعہ اور احوال بیان کر رہا ہوں، ان کے دادا حضور ہیں حضرت سخی شیر شاہ سید جلال، اچھا قطب کمال، ثانی حیدر قرار بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ، جنہیں سرخ پوش کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اچھا تو وہ اس طرح ہے کہ مسجد کے اندر 18 پلر لگے ہوئے ہیں، اچھا 18 پلر مسجد کے اندر موجود ہیں، اور 17 پلر جب بن گئے تھے تو مستریوں نے کہا، جو مزدور مستری لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کنسٹرکشن پوری ہو گئی ہے، 17 ہی بننے تھے، تو کہا کہ انہیں کھڑا کرو اور چھت ڈالیں۔ شام کا ٹائم تھا، جب کھڑا کیا تو ایک پلر اندر سے کم ہو گیا، وہ 18 بننے تھے، ان کے ذہن میں نہ آئے، انہوں نے 17 کر کے رکھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، یہ پلرز نیچے اتارو، 17 کے 17 پلرز نیچے اتارو، پھر صبح جب آئیں گے ایک پلر بھی اور بنائیں گے اور چھت بھی ڈال دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، سب نے وہ 17 پلر نیچے لٹا دیے اور چلے گئے کہ صبح آئیں گے ایک پلر بنائیں گے اور چھت ڈالیں گے۔ جب صبح مستری آئے، پلروں کو کھڑا کیا، جب کھڑا کیا تو 18 کے 18 پورے تھے۔ تو وہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ عرش سے معلیٰ سے ایک پلر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہو بہو تھا، بالکل ہو بہو، کوئی لکڑی کا فرق نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ جب شام کو کھڑے کیے 17 تھے، تو کہا کہ بھئی صبح بنائیں گے، ایک پلر بھی بنائیں گے اور چھت بھی ڈالیں گے۔ تو صبح جب آئے کھڑے کیے تو پلر 18 کے 18 مکمل ہوئے پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، ولیوں کی کرامت ہے۔ اب دعا فرمائیں میرے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے جن کی اولاد بھی نہیں ہے اور جو بے روزگار ہیں، خاص کر جن کی اولاد نہیں ہے نا، آرے بھائی ہیں، ہماری بہن کے صاحبہ بیٹی ہے، ان سب کے لیے دعا مانگیں۔ اجاز بھائی ہیں، اللہ ان کو اولاد دے۔ یا اللہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین کا واسطہ، آمین۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، شہداء احد کا واسطہ، شہداء بدر کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، حضرت جلال الدین حیدر اوچی بخاری کا واسطہ، حضرت مخدوم جہانیہ کا واسطہ، حضرت عطا علی حجویری کا واسطہ، حضرت معین الدین اجمیری کا واسطہ، یا اللہ تطہیر کی چادر کا واسطہ، جتنا بھی دوست بے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جتنا بھی دوستوں نے التجا کی، استدعا کی اولاد کے لیے، یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین کا واسطہ میرا اللہ، ان کو نیک خضری عمرہ والے بچے عطا فرما، نیک صالح بیٹے عطا فرما میرا اللہ، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، ملک پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر، تمام مسلمین مسلمات کی خیر فرما، تمام مومنین مومنات کی خیر فرما، تمام مریدین کی خیر فرما، ان کی آل اولاد کی خیر فرما میرا اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد آلہ و صحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ بھی دعا ہو گیا، یہ حجر شریف میں دعا ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ حضرت صاحب کے بیٹے ہیں، بہت پیاری دعا کی ہے انہوں نے، تو ماشاء اللہ تو ان کی بہت مہربانی ہے، تو آپ سب کے لیے دعا کی ہے، سب کے لیے انہوں نے دعا کیا ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ بہت پیاری گدی ہے سید کی دربار کی، تو میں اب اجازت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو